حضرات گرامی قدر، اب اس دین کو لوگ جو ہیں کمپارٹمنٹس کی شکل میں جو ہے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، عبادات کو، معاملات کو، سیاسیات کو دین کے ساتھ جو ہے مختلف طریقوں سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ دین کو سیاسیات میں اور کاروبار میں خصوصیت سے اور رسوم و رواج میں بالعموم جو ہے دین کو اس سے علیحدہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ شادی میری مرضی سے ہوگی، جنازہ میری مرضی سے ہوگا، کاروبار میری مرضی سے ہوگا، حضرات گرامی قدر سیاست میری مرضی سے ہوگی، ووٹ میری مرضی سے ڈالا جائے گا، لیکن میں پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں، میں پھر بھی عاشق رسول ہوں۔ اور تو کس طرح کا عاشق ہے، تو کس طرح کا محب ہے، اپنے رسول کی ہر بات کو کاٹتا ہے، اپنے رسول کی ہر بات سے انحراف کرتا ہے، اپنے رسول کی ہر موقع پہ نافرمانی کرتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو یہ بات سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور تو اللہ کرے مسلمان بن جائے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس نے حضرت رسول اللہ کے فرمان مبارک کے سامنے گردن کو جھکایا ہوتا ہے، جس نے عرش کے الہ کے سامنے اپنی پلکوں کو بچھایا ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ گردن کو کڑانا نہیں جانتا، وہ سینے کو پھیلانا نہیں جانتا، وہ سرکشی کو کرنا نہیں جانتا، وہ بغاوت کے راستے پہ چلنا نہیں جانتا۔ جو سر تسلیم کو ہم نہ کرے اس کے دعویٰ اسلام کے اندر شک ہے، اور جو سر تسلیم کو ہم کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامل مسلمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں انسداد فحاشی کے لیے والدین ہونے کی حیثیت سے، مدرس ہونے کی حیثیت سے اور حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اس ہفتے کے اندر بہت سے اہم اس طرح کے خانہ بھی رونما ہوئے جنہوں نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ حافظ احمد شاکر جو مولانا عطا اللہ حنیف کے بیٹے تھے، وہ دنیا میں نہ رہے، دیندار تھے، صاحب اخلاق تھے، ملنسار تھے، ایک ادارے کے جو تھے مسئول تھے اور ایک پرچے کا جو تھے مدیر مسئول تھے، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے رہے۔ بھائی عبد الرحمن مغل جو تھے ایک عظیم خاندان کے سربراہ تھے، وکلا کے خاندان کے اندر سے انتہائی متشرع خاندان کے جو تھے وہ رہنما تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے، ان کی خدمت کو کرنے والے تھے، لیکن عرش والے نے فقط 42 سال کی عمر کے اندر اپنے پاس بلا لیا۔ اور حضرات گرامی قدر، اسی طرح اتحاد امت کے نقیب اور اس ملک کے اندر بہت بڑے عالم دین مسلک دیوبند کے ترجمان جناب مولانا رفیع عثمانی بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر خوشی کی بات یہ ہے کہ جس بات نے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کے اندر نمایاں کردار ادا کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب جو انتہائی جید عالم دین ہیں اور کئی مرتبہ ٹیلی فون کے اوپر اور دیگر ذرائع کے ذریعے میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، مجھ سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بڑا ہی پیار فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ نے جس وقت اپنے بھائی مولانا رفیع عثمانی کے جنازے کو پڑھایا تو احناف کے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھایا کہ احناف تو اپنی نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس وقت سری نماز کو پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ کو ظاہر کیا تو ان الفاظ سے سورہ فاتحہ کا اظہار ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کے اوپر بہت سے حنفی دوست جو تھے حیران ہوئے، یہ مولانا تقی عثمانی نے کیا کیا؟ تو مولانا تقی عثمانی کے بعد شاگردوں نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ مولانا نے اپنی کتاب انعام الباری کے اندر ہی اس بات کا ذکر کر دیا کہ سورہ فاتحہ کو جنازے کے اندر پڑھنا سنت ہے، اور انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا جب دلیل قوی ہو، جب دلیل راجح ہو تو اس موقع کے اوپر غیر حنفی مسلکوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر یہ طرز عمل ہو، اگر رجوع الحدیث کا یہ جذبہ ہو اور رجوع الکتاب و سنہ کا یہ طرز عمل ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر سے فرقہ واریت کو مٹایا جا سکتا ہے، ملک کے اندر بین مسالک ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مفتی تقی عثمانی نے جن روایات کو آگے بڑھایا، میں یہ بات سمجھتا ہوں ان روایات کو اس معاشرے کے اندر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ائمہ سے پیار کرنے کے باوجود، ان سے محبت رکھنے کے باوجود اور ان سے نسبت رکھنے کے باوجود اصل بات کیا ہے؟ اصل بات رجوع الکتاب و سنہ ہے، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اور قبلی والے کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع کے اوپر ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے تلامذہ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، اور مفتی صاحب کے انداز کا اور ان کے جنازے پڑھانے کے انداز کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔